السلام علیکم پاکستان اور اکثر گلگت بلتستان میں آپ تمام کو ایک بار پھر سے السلام علیکم اور خوش آمدید. میں ہوں گلرخ کریم اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ نوشابہ. ایک بار پھر سے ہم حاضر ہیں آپ کے لیے ہمارے گلگت بلتستان کے خوبصورت پروگرام میں اکثر گلگت بلتستان میں. بالکل, یہ آج ہمارا جو ہے دوسرا پروگرام ہے جو ہم آپ تمام کے سامنے پیش کر رہے ہیں, ایک نئی شان کے ساتھ, ایک نئی آن کے ساتھ, نئے مہمان کے ساتھ. بالکل, اور نئے مہمان کے ساتھ. تو امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ تمام کو بہت پسند آئے گا. جی بالکل پسند آئے گا, کیونکہ یہ ہمارے گلگت بلتستان کا جو پروگرام ہے, جو ہمارے گلگت بلتستان کا پروگرام ہے, اکثر گلگت بلتستان جو ہے یہ, کیوں نہ شابہ؟ بالکل صحیح کہا, میں بالکل ان کی بات سے متفق کرتی ہوں. ہمارے پاس آج یہاں پر نیا میوزک ہے, ہم یہاں پہ نیا ساز سنیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نئے مہمان بھی ہوں گے, نئے سوالات ہوں گے, نئے نام ہوں گے, اور ہمیں نئے جواب سننے کو ملیں گے. بالکل 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 گلرخ, آج ہم نئے جواب بھی سنیں گے, اور جو ہے ہم آپ تمام کو مہمانوں کی طرف بھی لے کے جائیں گے, لیکن اس سے پہلے میں اور گلرخ جو ہے بیٹھ جائیں گے. جی اگر گلرخ پروگرام کو ہم فردر آگے بڑھائیں تو ہم ذرا اگر مہمانوں کی طرف رخ کریں. جی ضرور. آج ہمارے ساتھ تو مہمانوں کی ان کی جو میوزک جو مجھے سنائی دے رہی ہے, اس سے تو مجھے بہت, آج کا شو تو مجھے بہت مزیدار دکھ رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, نئے مہمان ہیں, نئے میوزیشنز ہیں, ینگ میوزیشنز یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے. یہاں پر آپ کو جو ہے چار جو ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو میوزیشنز نظر آ رہے ہیں. یہاں پر جو ہے ستار میں ہمارے پاس موجود ہے فرمان, اور تنبک میں ہمارے پاس موجود ہے ارباز, اور دوسرے ستار بجا رہے ہیں رزاق, اور ساتھ ہی ساتھ رباب میں ہمارے پاس موجود ہے علی ازنان. یہ چار جو ہے ہمارے مہمان ہیں. تو آپ تمام کا آنے کا بہت بہت شکریہ, اور اس خوبصورت ساز کے لیے بھی بہت بہت شکریہ. تو یہ ساز تھا, اور یہ جو ہے دھن تھی, یہ خوبصورت جو ساز آپ نے سنا, یہ ہنزا کا جو ہے ایک سانگ ہے, اس کا ساز جو ہے یہاں پر بجایا گیا. کیوں گلو؟ جی وہ تو ہے. بالکل, تو یہ ساز بجایا گیا, اور اس کے علاوہ جو ہے ہم مہمانوں کی طرف اور بھی ہم مہمانوں سے باتیں بھی کریں گے. لیکن آج جو ہے انٹرنیشنل ماؤنٹین ڈے بھی ہے, تو اس لیے تمام گلگتیوں کو انٹرنیشنل ماؤنٹین ڈے بھی مبارک ہو. جتنے بھی ہمارے گلگتی, جتنے بھی ہمارے ہنزا کے, چلاس کے اور دیگر سکردوں کے جتنے بھی ہمارے جو ہے لوگ ہیں, جو ہمارے گلگت بلتستان کے خوبصورت لوگ جو پہاڑوں کی طرف گئے ہیں, جنہوں نے اونچی اونچی چوٹیوں کو سرف کیا ہے, تو ان تمام کو انٹرنیشنل ماؤنٹین ڈے آج مبارک ہو. اور جو ہے ساتھ ہی ساتھ اگر ہم پروگرام کو فردر آگے بڑھائیں تو گلرخ, نارتھ کے پہاڑوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ نارتھ کے پہاڑوں کے بارے میں کیا بتاؤں. وہاں کے پہاڑ جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے, دلکش ہے. جب بھی ہم اپنے گھر جاتے ہیں, جب بھی ہم اپنے گلگت بلتستان کی طرف رخ کرتے ہیں, تو بس پہاڑ اور ان کے نظارے جو ہے, بس انہی کی بات. میں اکثر تو وہاں جا کے اپنے پہاڑوں کو دیکھ کر ہی بہت خوش ہو جاتی ہوں قسم سے. وہاں کے جو ہمارے جو پہاڑ جو ہے وہ برف کے چادر میں چھپے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, برف کے چادر میں چھپے پہاڑ ہیں, اور انہی پہاڑوں کی طرف ہم آپ کو پھر سے لے کے جائیں گے. لیکن ابھی ہم چھوٹے سے بریک کی طرف جائیں گے, اور پھر ہم واپس آئیں گے, تو کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک. ہم مید میبان بریک تم بعد لو, اور مید میبان بریک تم بعد لو جا امید جوا کہ ما تیلی ممائی من, اور ما می گت پروگرام بریم سی می گت دلتاس پروگرام جو کہ می گلگت بلتستان پروگرام بلا, اور ما کہ می کا جو اسما میبان ما کہ می کا کام منا اسما میبان می گت دلتاس پروگرام لو می کا کانٹیکٹ تھرو کال تھرو نانو شوا. بالکل چھبٹین ٹے ہی گہرائی ساتھی خوش آمدید رام انو پروگرام رو امید ہنی چھبوٹے سے انو پروگرام پشو ہنید اور یرگا پشو بیاد. اور ساتھ ہی ساتھ اس پروگرام کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ تمام ناظرین ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں, اور کال کرنے کے لیے آپ ڈائل کریں 051 410 2251.
اس نمبر پہ کال کریں, ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں, آپ کچھ گفتگو کریں ہمارے ساتھ, آپ کچھ باتیں کر سکتے ہیں میرے ساتھ, گلرخ کے ساتھ. اگر آپ کی کوئی بھی فرمائش ہو, آپ کوئی بھی میوزک سننا چاہتے ہوں تو آپ جو ہے میوزیشین سے فرمائش کر سکتے ہیں کسی بھی میوزک کی, وہ آپ کو وہ میوزک بھی ضرور سنائیں گے. جی, یہ جو ہم نے جو ٹوپی پہنی ہے یہ ہمارے گلگت بلتستان کی جو مرد جو ہے وہ پہنتے ہیں نا اکثر. بالکل بالکل. اگر ہم جو ہے آج گلرخ اور میں نے اس ٹائم جو کیپ پہنی ہوئی ہے, آپ تمام دیکھ رہے ہوں گے اور گلگت والے سوچ رہے ہوں گے کہ یہ لڑکیاں یہ کیپ کیوں پہن کر ہیں. تو آج جو ہے پرومو میں ہم نے جو ہے لڑکیوں کی کیپ پہنی ہوئی تھی, لیکن آج ہم نے سوچا ہے کہ ذرا اپنے مردوں کی کیپ کو بھی ہم ذرا پروموٹ کریں, مردوں کی بھی اس جو ہے کلچر کو ذرا پروموٹ کریں. ایسا نہ ہو کہ کہیں کہ گلرخ اور میں جو ہے ان کو ذرا پیچھا چھوڑنا چاہ رہے ہیں, تو اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آگے بڑھائیں. لیکن نوشابہ ہمارے ساتھ جو میوزیشینز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کیوں نہ ہم ان کی کوئی ایک خوبصورت سی ہمارے گلگت بلتستان کی ایک ٹیون نہ سنیں. رباب ہے ہمارے پاس, ستار ہے, تمبک ہے. بالکل بالکل, ہم ان سے جو ہے اجازت چاہیں گے اگر آپ ہمیں کوئی خوبصورت سے دھن سنانا چاہیں. بہت خوبصورت, بہت ہی زیادہ دل کو چھو لینے والے یہ ساز ہیں, چھو لینے والے یہ جو ہے ستار, یہ رباب, اور یہ اگر ہم اس تمبک کی بات کریں تو یہ ساز جو ہے دل کو چھو لیتا ہے اور جو ہے روح کو ایک تازگی بخشتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم نیکسٹ جو ہمارا جو لاسٹ ٹائم جو ہمارا شو ہوا تھا, اس شو کو بہت زیادہ پسند کیا گیا ہے, بہت سے لوگوں نے جو ہے اس شو کی بہت سی تعریف کی, اور جس طرح سے ہمارے اس شو میں میوزیشینس تھے, فہیم تھا اور محمد حنید تھے, حسنین تھے, ان کے میوزک کو جو ہے بہت زیادہ پسند کیا گیا, ان کو بہت زیادہ سراہا گیا. اور اسی طرح جو ہے آپ ہمیں اور زیادہ پروموٹ کرتے رہیں اور زیادہ سراہتے رہیں, تو K2 چینل جو ہے اسی طرح سے گلگت بلتستان کو آگے پریزنٹ کرتا رہے گا, اور اسی طرح سے جو ہے آپ گلگت بلتستان کی کلچر کو, گلگت بلتستان کے ٹریڈیشنز کو, ان میوزکس کو آپ مسلسل سنتے رہیں گے اور آپ جو ہے ہمارے ساتھ شامل رہیں گے. اور کیا کہتی ہیں گلرو؟ جی ایسا ہی ہے, ہمارے ساتھ صرف میوزیشینس ہی نہیں, ہمارے گلگت بلتستان کے بزنس وہاں پہ جو کرتے ہیں یا پھر کسی دوسرے شعبے میں ہیں,
وہاں کے ہمارے جو مہمان ہوں گے ہم انہیں بھی انوائٹ کریں گے اور ان کے ساتھ بھی باتیں کریں گے. کیوں؟ بالکل گلرخ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. ہم جب بریک میں جائیں گے تو بریک پہ جانے کے بعد جو ہے ہمارے پاس یہاں پر میوزیشنس کے علاوہ جو ہے ہم ہمیشہ آپ کے پاس جو ہے مہمانوں کو بھی لاتے ہیں. تو ہمارے پاس جو ہے ایک مہمان بھی ہوں گی یہاں پر, اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ اور میوزیشنس کی تبدیلی بھی ہوگی. تو آپ کو جو ہے ان سے باتیں کر کے بھی جو ہے آپ کو مزہ آئے گا. تو کیا کہتی ہیں گلرخ؟ ہاں ضرور, مزہ تو آئے گا کیونکہ یہ ہمارے گلگت بلتستان کا پروگرام جو ہے. ایسا ہی ہے, اور جو ہے اسی طرح سے یہ میوزک آگے بڑھتا رہے گا. اور جس طرح سے ہم نے پہلے انٹرنیشنل ماؤنٹین ڈے کی بات کی تھی, تو جو ہے انٹرنیشنل ماؤنٹین ڈے آج چل رہا ہے, اور جو ہے انٹرنیشنلی اس ایونٹ کو منایا جاتا ہے. اور ہنزا میں اس ایونٹ کو جو ہے بہت گلگت بلتستان میں اس ایونٹ کو جو ہے پرجوش طریقے سے منایا جاتا ہے, کیونکہ جو ہے اس ایونٹ یہ ایونٹ جو ہے ہم سے ریلیٹڈ ہے. اور اس لیے ہے کیونکہ جس طرح کے اونچے پہاڑ اور جس طرح کی خوبصورت وادیاں وہاں پر موجود ہیں, تو مختلف علاقوں سے پاکستان نہیں بلکہ دیگر انٹرنیشنلی مختلف علاقوں سے جو ہے لوگ پاکستان کی طرف رخ کرتے ہیں, گلگت بلتستان کی طرف رخ کرتے ہیں, تاکہ وہ جو ہے ان اونچے پہاڑوں کو سرف کر سکے اور جو ہے ان اونچائیوں کو چھو سکے. وہ جو سفید برف ہے وہ اس برف کو دیکھ سکیں اور جو ہے اس خوبصورتی کو وہ محسوس کر سکیں. کیا کہتی ہیں گلرخ؟ جی ایسا ہی ہے, کیونکہ وہاں پہ ہمارے گلگت بلتستان کے جو ماؤنٹینس ہیں ان کے بارے میں تو ہر کوئی تعریف کرتا ہے, کیونکہ وہاں کے جو پہاڑ ہے دلکش نظاروں کے ساتھ برف کے چادر میں چھپے, ان کے ساتھ تو بس جب کوئی بھی ہمارے گلگت بلتستان کی طرف کوئی بھی مہمان ہمارے گلگت بلتستان کی طرف جو کوئی بھی آتے ہیں وہ ہمیشہ ہمارے گلگت بلتستان کے پہاڑوں کو ہی دیکھنا چاہتے ہیں. کیوں؟ تو برف کے چادروں میں لپٹے پہاڑوں کے بارے میں مزید باتیں ہوں گی, لیکن ابھی ہم چھوٹے سے بریک کی طرف جائیں گے. گلرخ میں میوزیشنز اور ایک نئے مہمان کے ساتھ ہم آپ تمام کے سامنے واپس آئیں گے. کہیں مت جائیے گا اور دیکھتے رہیے گا یہ پروگرام. خوش آمدید گلگت بلتستان. ایک بار پھر سے جو ہے ہم بریک کے بعد واپس آ گئے ہیں ایک نئے مہمان کے ساتھ. جی, ہمارے گلگت بلتستان میں جو نیچر ریسورسز اور معدنیات جو ہیں وہ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. کیوں؟ بالکل جو ہے گلگت بلتستان کو جو ہے سونے کی کان تو نہیں لیکن نیچرل ریسورسز کی کان ضرور کہا جاتا ہے, کیونکہ وہاں پر جس طرح سے معدنیات پائے جاتے ہیں, جس طرح سے نیچرل ریسورسز وہاں پر موجود ہیں, جو ہے اس طرح کہیں اور جو ہے آپ کو نہیں ملتے ہیں. تو اگر آج کی جو ہماری گیسٹ ہیں ہم ان کی طرف رخ کریں تو السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ کیسی ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ. ہماری گیسٹ کا نام جو ہے نادیہ ہے, اور جو ہے یہ اپنا تعارف خود کروائیں گی. اچھا, نادیہ غزل میرا نام ہے. اچھا, یہ میں خود بھی ناردرن ایئر سے بلانگ کرتی ہوں. ماشاءاللہ میں نوشابہ اور ان کو میں دیکھ رہی تھی کہ کافی اچھی باتیں کر رہے تھے اپنے علاقے کے لحاظ سے, کہ وہ اس ایریا کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ کس طرح کے ہمارے نیچرل پروڈکٹ کے حوالے سے بھی ہم بھی بناتے ہوتے ہیں. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم بھی اس چیز کو ہمیں آپ کے اس چینل کے وساطت سے ہم کچھ انٹروڈیوس کروا لیں. ضرور. اور دوسری بات یہ کہ ہمارا علاقہ جو ہے وہ تو پتہ ہے آپ لوگوں کو بہت زیادہ خوبصورت ہے, اور خوبصورتی کے علاوہ بھی لوگ ٹورسٹ وہاں پہ آتے ہیں, زیادہ وہ کرتے ہیں, پریفر کرتے ہیں کہ ناردرن ایریا کو دیکھیں. اچھا, ناردرن ایریا کی ایک اچھی بات تو یہ ہے کہ میں تعارف سے کچھ زیادہ آگے بڑھی. ضرور. تو وہاں پہ پہاڑ ہیں, دریا ہے, اور اس کے علاوہ نیچرل بیوٹی ہے. تو وہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کمی نہیں ہے کسی چیز کی, کہ وہاں ہر طرح کی چیز آپ کو اویلیبل ہے. اور معدنیات کے حوالے سے بھی جیسے آپ نے بات کی وہ بھی, اور نیچرل چیزیں ہیں, نیچرل ریسورسز کے ذریعے ہم بہت سی کچھ چیزیں کر سکتے ہیں. اور جیسے ہم سبزیوں کو بھی دیکھیں تو بھی وہ بھی ایک نیچرل پروسیس سے ہی نکل آتے ہیں, فروٹس ہیں وغیرہ, یہ ساری چیزیں. ایسا نہیں ہے کہ اس میں ہم کچھ انجیکشنز کے ذریعے بڑا کر سکتے ہیں یا کچھ اس طرح. لوگ پھر دودھ لوگ پالتے ہیں وہاں پہ, گائیں بھینس وغیرہ یہ ساری چیزیں پالتے ہیں, آرام سے چیزیں پالتے ہیں, دودھ اور دہی اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں, نیچرل مکھن,
اور لسی جو مزے کی ہوتی ہے لسی، مجھے جی۔ ان چیزوں کو میں بہت زیادہ مس کرتی ہوں. اور ایک خاص چیز ہے وہاں پہ جو دہی کے الٹرنیٹ میں کہتے ہیں بروز کہتے ہیں, بروز، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ بروز, بالکل بالکل. جی، بروز ہے, بروز، ہاں, جی، وہ سیلیڈ وغیرہ بنانے کے لیے بھی بہت زیادہ کام آتے ہیں. تو وہاں پہ بہت ساری اچھی چیزیں ہیں, بہت کچھ اچھا ہے. ہمیں جیسے میں نے کہا کہ سبزیوں کے حوالے سے ہمیں خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی, اب اپنے ہی باغات ہوتے ہیں یا کھیت وغیرہ ہوتے ہیں, انسان وہاں جا کے سب چیزیں مل جاتی ہیں, ان کو کر سکتے ہیں. تو یہ ہے ہمارے علاقے. بالکل جو ہے آپ نے بالکل ٹھیک کہا, میں ان کی بات سے متفق کرتی ہوں. اور اگر میں آپ کی بات کو اگر میں مزید آگے بڑھاؤں تو اگر ہم انٹرنیشنل دوسرے علاقوں میں دیکھیں, دوسرے ملکوں میں دیکھیں, تو لوگ آرگینک چیزوں کے لیے جو ہے کتنے لاکھوں میں کتنے ہزاروں میں پیسے خرچ کرتے ہیں. Exactly, ایسا ہی. لیکن اگر ہم گلگتی جو ہے اپنے گھر سے باہر نکلے تو ہمیں ہر جو چیز ہے ہر available ہے. کھیت میں جو ہے ہر درخت میں ہر پھل اور جو ہے ہر سبزی موجود ہے. بالکل. اچھا, جو فروٹ کے لحاظ سے ہم بات کر رہے تھے, فروٹ اور اس طرح کے ہم لوگ جو لیتے ہیں نا, تو اس میں بھی ہماری اسکن کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہم لوگ بناتے ہیں, ابھی جو صابن وغیرہ جو بناتے ہیں, آرگینک پروڈکٹس ہیں ہمارے, تو وہ ہم بھی انہی چیزوں کے ذریعے یا نیچرل پروڈکٹ یا چاول وغیرہ یا انہی چیزوں کے ذریعے, اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں بھی ہم ان کے اندر ایڈ کرتے ہیں. تو یہ اسپیشلی ہم لوگ جو بناتے ہیں اسکن ٹائٹ کرنے کے لیے اور اس کو خوبصورت بنانے کے لیے, ہم لوگ ایک خاص چاول سے ہم لوگ ایک بناتے ہیں صابن. اچھا, تو چاول سے آپ صابن بناتے ہیں؟ صرف چاول نہیں, اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ایڈ ہوتی ہیں, آرگینک انگریڈینٹس ایڈ ہوتی ہیں. اور میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر فائدے ہیں. جیسے ہم لوگ ملک بھی اگر ہم لیتے ہیں نا, جیسے نیچرل ملک ہم ابھی لیتے ہیں, اس کو بھی آپ لگا لیتی ہیں, تو اس میں کیا ہوتا ہے, سفید ہونے کا وہ تو زیادہ اسکن صحیح رہنے کا بہت زیادہ وہ رہتا ہے, نارمل ہم ایک بات کرتے ہیں. تو آپ فروٹ وغیرہ بھی آپ ان کے لائک کیلا ہمیں لیتے ہیں. اس طرح بہت سارے ہیں فروٹ ہیں جو ہماری طرف جو ہیں, ناشپاتی ہیں, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے آپ بھی بتائیں گے, مجھے اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے. پیچ ہے وہاں پیچ پر, ہے, ٹماٹر بھی لگاتے ہیں, ٹماٹر بھی لگاتے ہیں, کھیرا ہے, کھیرے کے بھی اپنی فوائد ہیں بہت سارے. بالکل کیمیکل کی پروڈکٹس یوز کرنے سے جو ہے بہتر یہی ہے کہ ہم نیچرل ریسورسز کو یوز کریں. بالکل ایسا ہی, ہم ان کی طرف یہ ہے کہ نا آج کل ویسے بھی کچھ حالات ایسے ہیں کہ ہمیں اپنے پروڈکٹ یوز کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کس طرح ہیں اور کیا افادیت ہیں ان کی. بالکل. اور جو ہے جب ہم یہ باہر سے مارکیٹ سے جب ہم یہ پروڈکٹس لیتے ہیں تو بہت سی جو ہے بیماریاں ان سے آج کل پیدا ہو رہی ہیں باہر جو ہم لیتے ہیں, لیکن نیچرل ریسورسز میں جو ہے کوئی بیماری بالکل ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی. اس میں اگر دیکھیں, اگر کوئی چیز فائدے دیتی نا, باہر کوئی بھی ہم باہر کی پروڈکٹ یوز کرتے ہیں, کیمیکل سے بنائی ہوئی کوئی چیز ہم یوز کرتے ہیں, اس کے جہاں آپ کو فوائد ہے وہاں آپ کو آپ نے اپنی بات کو نہیں بھولنا. یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے, لیکن ہمارے ساتھ کالر موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. یہ پروگرام کدھر ہے؟ ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کلاس سے. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. چلے, کالر کے ساتھ جو ہے ہماری کنیکشن ذرا سلو تھی, شاید جو ہے اندرونی کنیکشن بھی سلو تھی, اس لیے, لیکن ہم اپنی گفتگو کو آگے جو ہے کنٹینیو رکھیں گے. تو آپ جو ہے بس وہ یہی میں کہہ رہی تھی, جو ہم آج کل ایسا حالات بھی ایسے ہیں ہمارے جو پوری مسلمانوں اور نان مسلم کے حوالے سے, جو آپ دیکھتے ہیں فلسطین کے حوالے سے جو بھی چیزیں ہیں, اسرائیلی پروڈکٹ منع کر دی گئی ہیں کہ آپ نہیں خرید سکتے یہ ساری چیزیں. تو میں کہتی ہوں ویسے بھی اپنے ملک کو, اس کے علاوہ بھی اگر ہم اپنے ملک کو آگے لے کے جانا چاہیں, اپنے ملک کے پروڈکٹ کو آگے لے کے جانا چاہیں, تو کوشش کرنا چاہیے کہ انڈیپینڈنٹ کام کریں اور خود سے اپنی ایسے چیزیں بنائیں کہ وہ اپنے لوگ ہی یوز کر سکیں اور اچھی چیزیں. اور یہ جو نیچرل چیزیں ملتی ہیں نا, ویسے بھی بہت ایکسپینسو ملتی ہے, وہ نہ جانے اگر باہر سے اگر آپ پرچیز کرتی ہیں تو نہ جانے ان کے اندر اور کیا چیزیں ہوتی ہیں جو ایک مسلمان یوز نہیں کر سکتا اس کو.
تو ہم اپنے طور پہ جب ہم چیز کرتے ہیں ہمارے پاس نیچرل ریسورسز ہی ہیں, انہی انگریڈینٹس کو مختلف طریقوں سے ہم لوگ یوز کرتے ہیں تو ایک صابن کا شیپ دیتے ہیں جو اسکن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. تو ناظرین ہمارے ساتھ یہاں پہ نادیہ موجود ہے اور یہ نیچرل ریسورسز کو جو ہے ایسے پروڈکٹ کی شکل دیتی ہیں جو آپ کے فیس کا خیال رکھتی ہیں. تو گلرخ آپ پسند کریں گی؟ جی ضرور پسند کروں گی, کیونکہ آج کل میک اپ پہ جو ٹیکس لگایا گیا ہے تو بالکل جو ہے میک اپ پہ ٹیکس لگایا گیا ہے اور ہم نے جو ہے اپنے اسکن کا بھی خیال رکھنا ہے, پیسوں کا بھی خیال رکھنا ہے, کیونکہ جو ہے پھر سے کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون کہاں سے بات کر رہے؟ غفار بات کر رہا ہوں بہاولپور سے. بہاولپور سے ہمیں کال کیا گیا ہے. کیسے ہیں آپ؟ کیسا لگ رہا ہے آپ کو گلگت بلتستان کا شو دیکھ کر؟ جی ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہترین ہے, اچھا ہے, آپ کے مہمان بھی اچھے ہیں, آپ بھی اچھی ہیں. K2 TV بہترین پروگرام دیتا ہے. بہت بہت K2 TV کے شکریہ. سب پروگرام اچھے ہیں. بہت بہت شکریہ. آپ کو مزہ آ رہا ہے, میوزک کو آپ انجوائے کر رہے ہیں. آپ K2 TV ہماری جان ہے. بہت بہت شکریہ. K2 TV آپ کی جان ہے, اس لیے وہ آپ کے پسند کے شوز آپ تک لاتے ہیں. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. یہ ہمارے ساتھ کالر تھے اور جو ہے کالر اسی طرح کال کرتے ہیں اور جب اس طرح سے شو کو پسند کرتے ہیں تو اسی طرح جو ہے خوشی ہوتی ہے. اور بالکل یہ بہت اچھا اسٹیپ ہے جو آپ لوگوں نے مل کے اٹھایا. گلگت بلتستان کے کلچر کو آپ انٹروڈیوس کریں گے. وہاں کبھی ایسا بھی ہوگا کہ آپ وہاں چلے جائیں گے اور ایریا وزٹ کروائیں گے. تو اسی طرح وہاں کی کیا چیزیں اہم ہیں جیسے فروٹ میں وہ سب چیزیں آپ دیکھیں گے. اور آج کل وہ یہ بھی ہے نا عطا جھیل کے حوالے سے, سیر کے حوالے سے بہت زیادہ لوگ وہاں جاتے ہیں. عطا آباد لیک وہاں پہ لوگ جاتے ہیں سیر کے لیے, اپنا انجوائے کرتے ہیں ہر طرح سے. وہاں سے بہت زبردست جگہ ہے. اگر گورنمنٹ آف پاکستان اس ایریا کو تھوڑی سی توجہ دینا تو بہت زیادہ اوپر جا سکتا ہے. یہ آپ نے ٹھیک کہا ہے, ایسا ہی ہے. گلگت بلتستان کو جو ہے فیوچر کا پیرس بھی کہا جاتا ہے. بالکل. تو اگر اس پہ کام کیا جائے اور جو ہے جس طرح کی وہاں پر نیچر ہے اور جس طرح کی وہاں پر خوبصورتی ہے, اگر اس پر کام کیا جائے تو پھر وہ بہت ترقی کر سکتا ہے اور ملک کی کامیابی میں بھی جو ہے ایک اہم اس کا کردار ہو سکتا ہے. بالکل یہ ایک سوچ ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنی ملک کو آگے لے کے جانا ہے, نہ کہ ڈے بائی ڈے پیچھے لے کے جانا ہے. تو بس یہ ایک میسج دوں گی کہ خدا را اب ختم کریں. اب تک جو بھی چیزیں ہوتی رہی ہیں, اب ہر بندہ یہ سوچے کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہے. جیسے ہم لوگ ہی پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں تو یہی ہوتا ہے کہ بھئی ان کے رولز کو فالو کرتے ہیں, ہم اپنے ہی علاقے کے رولز کو ہم فالو نہیں کرتے. بالکل جو ہے ان کی بات کو پھر کنٹینیو کریں گے ہم. بابر ان کو کاٹتے ہیں لیکن کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ گلگت بلتستان. گلگت بلتستان سے کون بات کر رہے ہیں؟ گلگت بلتستان. آپ کا نام؟ کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ شو؟ بہت اچھا. بہت اچھا لگ رہا ہے. گلگت بلتستان کے لوگوں کو دیکھ کے آپ کو اچھا لگ رہا ہے؟ یہ میری بہن نے بات کی تھی. چلیں کالر ذرا مذاق کے موڈ میں تھی تو بہت بہت شکریہ آپ نے کال کیا. تھوڑا مذاق بھی ہو گیا لیکن ہم باتوں کو بھی دوبارہ. اچھا مجھے ایک چیز ہم لوگ مس کر رہے ہیں پتہ ہے. جی ہمارے گلگت کے اندر کتنے زیادہ لینگویجز بولے جاتے ہیں. بہت زیادہ ہے نا, بہت زیادہ. تو اب یہ ایک نام ہے گلگت بلتستان. انہوں جیسے ایک گلگت میں ایک الگ لینگویج بولی جاتی ہے, بلتستان میں الگ, ہنزا ہے, ٹھیک ہے, استور ہے, نگر ہے, الگ بولی جاتی ہے. بالکل اس طرح الگ الگ بہت ساری لینگویجز ہیں اس کے اندر. تو پھر گوپیس ہے, گوپیس ہے, اور بھی بہت سے علاقے ہیں جس میں الگ الگ جتنی ایک علاقہ ہوتا ہے نا چھوٹا چھوٹا سا, تو وہاں الگ الگ لینگویجز بولے جاتے ہیں اور وہیں اس لینگویج سے پہچانے جاتے ہیں. آپ کی کون سی لینگویج ہے ویسے گلگت بلتستان؟ میرے فادر تو ہنزا کے ہیں. اچھا. اور تھوڑی سی ہم لوگ مکس ہیں. میری نانی اماں جو ہیں وہ کشمیر ادھر ایران کی ہیں اور میرے نانا ابو کشمیر کے ہیں. تو اسی طرح کچھ الگ سے
ऐसा ही मतलब कल्चर हर है। इलाका जो है आपने ऐसा ही अपने अंदर कल्चर है समोया हमारे हुआ यहाँ है। भी, गिलगित की तरह ही जैसा एरिया है वैसा ही कल्चर है हमारा। बिल्कुल हर कल्चर जो है, हर डिफरेंट एरिया जो है आपने अपने अंदर जो है अपने खानदान के साथ समोया हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। है कि ऐसा ही है। फिर तो आपको पहाड़ी भी आती होगी। कौन सी पहाड़ी भी आती है, बिल्कुल। कश्मीर में पहाड़ी बोल जाती है। कश्मीर में पहाड़ी, कश्मीर की एक अलग लैंग्वेज है, लेकिन कश्मीर में भी ये है ना कि आप मुजफ्फराबाद वगैरह इधर जाओ तो यहाँ पहाड़ी वगैरह बोलते हैं। जी। आपका ये जो प्रोडक्ट है, इनका कोई सोशल मीडिया पे अकाउंट वगैरह? जी, फेसबुक पे है, वालियाज जहरा के नाम से फेसबुक पे है। आप हमारे नाज़रीन को बता सकते हैं। नंबर भी शायद आपको मिलेगा। मेरा नंबर है, अगर कोई नोट करना चाहे तो नोट करें, 0332 54 56 228। तो तमाम नाज़रीन आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं अगर आपको अपने स्किन का ख्याल है, अगर तमाम गिलगित बल्तिस्तान की जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं आप उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इनके नंबर पर जो है कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हैं, आप वहाँ से जाकर ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं और इन प्रोडक्ट्स को आप हासिल कर सकते हैं ताकि जो है इनकी तरह आपकी स्किन भी जो है खूबसूरत हो जाए। माशाल्लाह। तो ये है कि नेचुरल रिसोर्सेज होते ही वही कि आपके स्किन को ब्यूटी प्रोवाइड करते हैं। जी। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम इन चीज़ों की तरफ जाएं और अब दूसरी चीज़ें छोड़ें और नेचुरल चीज़ों की तरफ मूव करें और इन्हीं को यूज़ करें, ये हमारे लिए बेहतर है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। और जो है ये हमारे साथ मेहमान थी नादिया, लेकिन अगर मैं म्यूजिशियंस की तरफ रुख करवाऊँ आप तमाम को तो ये कुछ शक्लें जो हैं आपने पहले देख ली होंगी, लेकिन हमारे साथ जो है बिल्कुल एक नए मेहमान आए हुए हैं। बिल्कुल एक नए मेहमान आए हुए हैं जो रुबाब जो है जिस खूबसूरती के साथ बजा रहे हैं आप तमाम देख रहे होंगे। इनका नाम खालिद है और ये तमाम जो है स्टूडेंट्स हैं गिलगित बल्तिस्तान के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में ये पढ़ रहे हैं और जो है साथ ही साथ जिस तरह लास्ट टाइम भी हमने आपको बताया था कि हमारे गिलगित बल्तिस्तान की जो यूथ है म्यूज़िक में, स्पोर्ट्स में, आर्ट्स में और उसके अलावा डिफरेंट फील्ड्स में आगे है, साथ ही साथ वो अपनी एजुकेशन को भी जो है वो आगे कंटिन्यू रखते हैं और वो यही फोकस करते हैं कि वो इन दोनों चीज़ों को जो है बराबर में चला सके। तो अभी हम अपने म्यूजिशियंस से गुजारिश करेंगे अगर वो हमें कुछ सुनाना चाहें तो। सुनने के बाद जो है गुलरुख और नादिया जी क्या आपका दिल करता है कि इस म्यूजिक में डूब जाएं? कुछ इस तरह का मेरा दिल करता है। आप क्या आपको कैसा लगता है जब आप इस तरह जो है? मैं तो पूरी तरह से एंजॉय करती हूँ। जाहिर है म्यूजिक बजती तो म्यूजिक है रूह की गिज़ा, बिल्कुल, तो बिल्कुल इसमें ऑटोमेटिकली इंसान खो जाता है और वो गिलगित के पहाड़ों में खो जाता है। तो ये है, बहुत खूबसूरत इन्होंने बात की है गुलरुख। साज के साथ जो है हम गिलगित के पहाड़ों की तरफ जो है हम चले जाते हैं और गिलगित के पहाड़ों में जो हम जाके खो जाते हैं। क्यों गुलरुख? ऐसे ही है। आप भी मैं कब से सोच रही थी कि हमने आपके बारे में इतना कुछ पूछ लिया, लेकिन आपने ये जो पहना है इसके बारे में हमने नहीं पूछा।
یہ بھی سمجھ لو کہ جس علاقے سے میں بلانگ کرتی ہوں وہاں پہ ایک اسپیشل لوگ ہیں, کچھ یہ لوگ ویئر کرتے ہیں اس کو, تو یہ سمجھ لو کہ ہمارے علاقے کا ہی ہے. جیسے ابھی آپ نے ٹوپی پہنی ہوئی تھی وہ مردانہ تھی, تو ہنزم میں آپ جائیں تو وہاں پہ خواتین الگ ٹوپی پہنتی ہیں, وہ ان کی پہچان ہے. تو پھر اگر گپس وغیرہ اس میں جائیں تو الگ ہے. تو اسی طرح ہے علاقے کا یہ اسپیشل ٹورسٹ وغیرہ ان کو مد نظر رکھ کے بنائی گئی ہے وہاں کے علاقے کو تھوڑا سا ریپرزینٹ کرنے کے لیے. تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے پروگرام میں آ رہی ہوں تو اپنے علاقے کچھ نہ کچھ تو لے کے آؤں تاکہ میں دکھا سکوں ناظرین کو پتہ چلے اور کہ ہمارے علاقے میں اور کیا کیا چیزیں ہیں. جی, اور جو ہے جس طرح کی یہ آوازیں نکال رہے ہیں اور یہ جس طرح کا خوبصورت ہے, ٹورسٹ کو اٹریکٹ تو یہ کرے گا ہی. اچھا, ایک اور مزے کی چیز, جیسے ہنزا میں ایک زمانے میں کلچر یہ تھا کہ یہ ٹوپی تھی ہنزا کی, اس میں بھی یہ لگایا جاتا تھا, سلسلہ لگاتے تھے, ابھی بھی لگاتے ہیں شادیوں میں جہیز کے طور پر دیتے ہیں. ہاں, دلہن کو لگاتے ہیں, وہ پہناتے ہیں نا ادھر. یہ ہمارے کلچر کا ایک حصہ ہے. وہ تو ہے. تو اور آدمی جو پہنتے ہیں کہ چوغا ٹائپ کی کوئی چیز پہنتے ہوتے ہیں, شوکا. ہاں, تو وہ ایک یہ ساری خوبصورت چیزیں ہیں جو ہمارے علاقے کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. جی, اور ایکچولی جو ہے جہاں تک آپ نے سلسلے کی بات کی, تو سلسلہ اور جو ہے چوغا ایکچولی بادشاہ اور جو ہے رانی پہنتے تھے, اور جو رعایا ہوتی تھی ان کو جو ہے یہ چیزیں نہیں پہنائی جاتی تھی. لیکن اب جیسے جیسے آگے جو ہے ٹائم بڑھتا جا رہا ہے, اب ان چیزوں کو جو ہے نارمل لوگوں نے بھی اڈاپٹ کرنا شروع کیا ہے, اور بہت کامن ہو گیا ہے کہ ہم شادیوں میں جو ہے اسپیشلی نکاح کے ٹائم جو ہے ہم بہت پسند کرتے ہیں ہم تمام جو ہے کہ ہم سلسلہ پہنے اپنے نکاح میں, کیونکہ وہ ایک الگ خوبصورتی بھی دیتا ہے. اور جو ہے آج کل سب چاہتے ہیں کہ اپنے کلچر کو جتنا آگے پریزنٹ کر سکیں, چاہے وہ اپنے ایونٹس ہوں یا وہ شادی کا ایونٹ ہو, کوئی بھی ایونٹ ہو. انفیکٹ یونیورسٹیز اور ہر جگہ میں جو ہے آج کل ڈفرینٹ کلچرز کے ایونٹس بھی ہوتے ہیں, اور وہاں پر بھی جو ہے ہم اپنے یہ چیزیں لے کر جاتے ہیں تاکہ ہم اپنے کلچر کو پریزنٹ کر سکیں. جی بالکل, ہمیں ابھی اس وقت میڈیا پہ ہم اپنے پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں, اپنے علاقے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو ہمیں بھی یہ ساری چیزیں جو کچھ گلگت میں ہو رہا ہے اور جو ہمارا کلچر ہے اس کو ہمیں ضرور دکھانا چاہیے لوگوں کو, کیونکہ سب کو نہیں پتہ ہوتا ہے اس ایریا کے بارے میں. جب تک کوئی جاتا نہیں ہے, اور جاتا بھی ہے تو بھی ایک لمیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں جو دیکھنے کو ملتی ہیں. تو یہ ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ اس ایریا کے حوالے سے اس پروگرام میں لانا چاہیے اور لوگوں کو اویئر کرنا چاہیے, اویئرنیس دینا چاہیے. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے اتنی پیاری باتیں کی, اور آپ نے جو ہے آپ یہاں ہمارے ساتھ آج یہاں پر موجود ہیں, اور آپ یہاں تشریف لائیں, اور ساتھ ہی ساتھ یہاں موجود ہمارے میوزیشین بہت بہت شکریہ, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ یہاں موجود میوزیشینس کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر آئے, اور اتنا خوبصورت جو ہے آپ لوگوں نے ہمیں ساتھ سنایا. اور ساتھ ہی ساتھ تمام ہمارے ناظرین کا بھی بہت بہت شکریہ ہمیں دیکھنے کے لیے, ہمارے ساتھ جوائن رہنے کے لیے, اور ہمیں کال کرنے کے لیے. اور آپ تمام کو جو ہے ہم آخر میں یہی کہنا چاہیں گے کہ ہمیں دیکھتے رہیے گا. K2 TV نے جو ہے گلگت بلتستان کو اس طرح سے پریزنٹ کیا ہے, تو ہم اپنے پروگرام کو اینڈ کی طرف لے کے جائیں گے, اور اینڈ میں ہم اپنا پروگرام اینڈ کریں گے ایک میوزک سے. تو آپ تمام کو اللہ حافظ, اور انشاءاللہ اگلے پھر ملیں گے. بالکل, اگلے ویک نیکسٹ منڈے کو پھر ملاقات ہوگی 12 بجے سے لے کر 1 بجے تک.